السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ، آیت نمبر 84۔ صرف ایک ہی آیت کو ہم پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ کریں گے، لفظ با لفظ، ہر ایک قاعدے کو ہم غور سے اور دھیان سے سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، ایک ہی آیت کو پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، اسی کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں اوپر آ جائیں، یہاں پر ہے لکھا ہوا وَإِذْ، واو زبر وا اور حمزہ زال زیر اذ۔ تو سب سے پہلے نا حمزہ تو نکالنا آسان ہے، زال کو سیکھے کہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ زال کو بعض اوقات لوگ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ ان میں سیٹی کی آواز آ جاتی ہے، جبکہ زال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ زال بولتے ہیں زال تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ایسی ساؤنڈ نہیں آئے گی زال میں۔ ہمیں کیا بولنا ہے؟ زال 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 زال۔ میری کوئی پڑھے اگر زال تو غلط ہے، اور یہ آواز غلط کیوں نکلتا ہے، یعنی کہ حرف غلط طریقے سے ادا کیوں ہوتا ہے، اس کی جو ادائیگی جو غلط ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے، اس بات کو آپ سمجھے کہ اس کا وجہ کیا ہے، کیوں حرف غلط ادا ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو مخرج ہے نا، جو مخرج ہے، جو نکلنے کی جگہ ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ جب اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی زبان کو اور اپنے جو نکالنے کی جگہ ہے کہیں اور سٹائیں گے، اور وہ حرف کچھ سے کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو حرف کی ادائیگی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، سب سے اہم بات جو ہے، سب سے اہم لیسن جو ہے، وہ ہے مخرج کا سیکھنا۔ اگر آپ مخرج سیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ نکلنے کی جگہ، جس حرف کو جہاں سے نکالا جاتا ہے، چاہے وہ منہ کے کسی حصے سے بھی زبان سے ٹچ ہو کر نکلے، یا مسوڑے سے ٹچ ہو کر نکلے، یا حلق سے نکلے، یا دانتوں سے نکلے، وہ جگہ آپ کو پراپر یاد ہو جانا چاہیے، تبھی آپ کسی حرف کو اچھے سے ادا کر پائیں گے۔ تو زال کو جب ادا کرتے ہیں تو سیٹی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ وَإِذْ، وَإِذْ، میری آ رہی آواز؟ نہیں آ رہی ہے نا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، حمزہ زبر آ، خا زال زبر خذ، نون الف زبر نا، یہاں پر نا میں الف مدہ کریں گے، اور یہاں پر اسی طریقے سے جزم کا قاعدہ ہے۔ خا جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے اسے موٹا ادا کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، آگے مِيثَاقَكُمْ، میم یا زیر می، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے نا، یا کے اوپر سکون آ گیا، مطلب یا ساکن بن گیا۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہو گیا۔ یا مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار کے باقدر، جیسے کہ می، میم یا زیر می، اس کے بعد سا الف زبر سا، می سا۔ یہاں دیکھیے سا کو بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے جیسے ہم نے زال کو ادا کیا ہے، سیٹی کی آواز اس میں بھی نہیں آئے گی۔ تو ہم میثاقکم، اس کے بعد قاف، قاف کو اچھے سے ادا کرنا ہے اور منہ بھر کر بولیں گے۔ قاف جو ہے نا موٹے حروف میں سے ایک ہے، تو اسی لیے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف، قاف زبر قا،
اور اس کے بعد کاف میم پیش کم. بعض اوقات لوگ جب یہ جو حرف ہے نا قاف اور کاف دونوں کافی ہے لیکن دونوں کو الگ الگ طریقے سے ادا کرتے ہیں نا ہم، اور دونوں کا ساؤنڈ بھی الگ نکلتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ دونوں کو ایک جیسا نکالتے ہیں. یا تو کچھ لوگ دونوں کو قاف ہی بولتے ہیں یا کچھ لوگ دونوں کو کاف بولتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ جو قاف ہے نا جو موٹا پڑھا جاتا ہے اس سے بدل دیتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ میثاقکم ککم. تو جو ککم پڑھتے ہیں نا وہ غلط پڑھتے کیونکہ یہ جو قاف ہے اس کاف سے چینج ہو گیا، تو یہ غلطی ہوئی. اور حرف کا چینج ہو جانا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ معنی بھی چینج ہو جائے گا. تو قرآن میں کوئی بھی حرف کو چینج نہیں کرنا ہے، اس کو جو مخرج سے پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے اسی سے ہمیں پڑھنا ہے، ورنہ معنی چینج، حرف چینج تو معنی بھی چینج، اور یہ گناہ ہو جائے گا کیونکہ معنی چینج ہو جا رہا. معنی بعض اوقات بعض دفعہ کفریہ جملہ ہو جاتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھے، دھیان سے پڑھیں. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے میثاقکم قکم قکم، فرق ہے نا، قاکم اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں، اسے باریک ادا کریں گے. آگے چلتے ہیں. لا تسفکون، لام الف زبر لا، الف مدہ کریں گے، الف خالی اس سے پہلے زبر لا. آگے تا سین زبر تس، سیٹی کی آواز آئے گی، تس فی کونا، کو میں وا مدہ کریں گے، وا ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ پیش آ گیا. وا مدہ کو بھی ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے. نون کو ہم جلد ادا کریں گے. تو یہاں جب پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یہاں تک دیکھیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. دِمَاءَكُمْ، دال زیر دی، میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، کاف میم پیش کم. دیکھیے مد کا ہجے نا دو طریقے سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے کیا میم الف مد زبر ما. اگر کوئی ایسا کرے میم الف زبر اوپر مد ما، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں طریقے صحیح ہیں، دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آ گیا ہے مد، اور مد کو ہم کھینچیں گے 3 سے 4 الف. دیکھیں گے کون سا مد ہے. یہاں دیکھیں حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے کے ساتھ ساتھ آ رہا، تو یہ ہو گیا مد متصل. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے کاف میم پیش کم. کاف کو میم سے ملا دینا ہے، جزم کا قاعدہ ہے، ملا دیا کم. اب پڑھیں گے دیماءکم، یہاں تک ہو گیا. آگے چلتے ہیں ولا، یہاں پھر الف مدہ. آگے تا خا پیش تخ، را زیر ری، جیم وا پیش جو، نون زبر نا، تخرجون. تو دیکھیں بعض اوقات اس را کو لوگ پر کر رہے ہوتے ہیں، پر کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو پر نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے، اگر را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، اس بات کا خیال رکھیں. تو یہاں پر تا خا پیش تخ، را زیر ری، جیم وا پیش جو، یہاں پھر وا مدہ اور نون زبر نا. وَلَا تُخْرِجُونَ، وَلَا تُخْرِجُونَ، یہ ہو گیا. آگے چلیں گے انفسکم، حمزہ نون زبر ان، اور فا پیش فو، سین زبر سا، کاف میم پیش کم. اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا آ گیا؟ نون ساکین آ گیا. نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ حرف فا. تو اب یہاں پر اخفا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فا حرف ہے نا، حروف اخفا کے جو 15 حرف ہیں اس میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. تو ہم پڑھیں گے انفسکم، انفسکم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں گے میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ میم ہے، دوسری میم ہے. یہ آ گیا ادغام شفوی کا قاعدہ، تو یہاں پر ادغام کریں گے. اس کے بعد پھر میم نون زیر من، پھر نون ساکن آ گیا، اور نون ساکن کے بعد حرف دال، یہاں پھر اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، پھر دال زیر دی، یا الف زبر یا، یہاں پھر الف مدہ،
پھر را زیر ری باریک رکھنا ہے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے، کاف میم پیش کم، یہاں تک دیکھیں وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر ہم نے اخفا کیا، یہاں ادغام کیا، ادغام شفوی، اس کے بعد پھر یہاں پر اخفا کیا دال میں، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال جو ہے پھر یہاں پر اخفا کیا، اس کے بعد دیارکم، اخفا کرتے ہیں نا ناک سے آواز آئے گی، ناک میں ہم چھپاتے ہیں نا تو وہاں پر چھپی ہوئی آواز ہوتی ہے، تو غور سے سنیں کہ اخفا کی آواز کس طریقے سے نکلے گی، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ من، ایسا، ٹھیک ہے، آگے دیارکم، آگے ثم اقررتم، یہاں پر ثم میں کیا کریں گے، میم مشدد کا غنہ، میم کے اوپر شد آ گیا نا، یہاں پر کیا بولیں گے، میم مشدد کا غنہ کرنا ہے، تو ثم، دیکھیں غنہ اور اخفا میں فرق ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو، اور اخفا کہتے ہیں اپنی آواز کو چھپانے کو، ناک میں ہم چھپاتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں مین کیسی آواز آ رہی، یہاں پر دیکھیں ثم، 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 اور یہاں پر مین تو ناک سے آ رہی ہے نا، تو فرق ہے نا دونوں آواز میں، تو یہی فرق ہے، یہ ہو گیا غنہ اور یہ ہو گیا اخفا۔ آگے چلتے ہیں، اقررتم، حمزہ قاف زبر اق، یہاں پر دیکھیں گے قاف کے اوپر کیا ہے، جزم آ گیا، تو یہاں پر قلقلہ کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، اور جب بھی قلقلہ والے حرف کے اوپر جزم آ جائے تو ہمیں اپنی آواز کو ٹکرانی ہوتی ہے، یا ای کو ساؤنڈ نکالنا پڑتا ہے، جسے کہا جاتا ہے قلقلہ کرنا، جیسے کہ اقررتم، اق، اق، اگر کوئی پڑھے اق، اق، یہ غلط ہو گیا، کیونکہ آواز لوٹتی ہوئی معلوم نہیں ہو رہی ہے، ہمیں کیسا کرنا ہے، اق، 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 سمجھ آ رہی، آواز میں فرق سمجھ آ رہی، اگر کوئی پڑھے اق، اق، قلقلہ نہیں ہوا، جب کوئی پڑھے اق، اق، یہ قلقلہ پراپر ہوا، تو سمجھ آ رہی، آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہونی چاہیے۔ باقی جو حروف قلقلہ کے جو 5 حرف ہے اس پر جب جزم آئے تو ہماری آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، جب حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر جزم ہو تب ہماری آواز اسٹاپ ہو جائے گی، جیسے کہ یہاں ہم نے پڑھا تھا نا دیارکم، کم، ٹھیک ہے، کومے، کومے، یہاں پر ایسا کرنا، یہاں پر غلط ہو جائے گا کیونکہ میم حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، بات سمجھ آ رہی، جب قلقلہ والا حرف ہے تب ہمیں اق ایسا آواز نکالنا ہے، جب قلقلہ والا حرف نہیں ہے تو ہم کیا پڑھیں گے، کم، کم، اینڈ میں میم پر ہماری آواز اسٹاپ ہو گئی۔ آگے چلیں، یہاں پر دیکھیں اقررتم، اق میں قلقلہ کر لیا، را، را زبر ور، را کو پر رکھنا ہے، تامیم پیش تم، اقررتم، آگے وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، واو زبر و، حمزہ نون زبر ان، تامیم پیش تم، یہاں پھر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ ہے تا، اب یہاں پر پھر اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ، 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 ٹھیک ہے، دیکھیں جب اخفا کرتے ہیں نا تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی زبان کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ہوا میں ہوگی، بیچ میں ہوگی، کہیں پر دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں پر بھی منہ میں ٹچ نہیں ہوگی، تب وہ ہوتا ہے پراپر اخفا، وَأَنْتُمْ، ایسا، تو اس کی خوب مشق کریں، بعض اوقات لوگوں کا اخفا صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کی خوب مشق کریں، میں نے بس ایک مثال بتا دی ہے، ایک پہچان بتا دی ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ کہیں پر ٹچ نہیں ہوگی، تب سمجھ لے کہ آپ پراپر اخفا کر رہی ہیں۔ آگے تشہدون، تا شین زبر تش، ہا زبر ہا، دال وا پیش دو، وا مدہ اور نون زبر نا،
تشہدون تشہدون. اب پورا دیکھ لیں یہاں سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِهِمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. تو آج کے لیے ایک ہی آیت. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور میرے لیے خوب ساری دعا کرے کہ میرے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے، میری اس محنت کو قبول فرما لے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سے سیکھیں. اور ویڈیو کو بس شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے. جو لوگ بھی سیکھیں گے ان سب کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور اس کے لیے شکریہ، بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.